کوئی بیوی سے اپنے جسم پہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس کہتے ہیں کس کو؟ اللباس ما ہوا یواری نفس بدن الانسان۔ لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو چھپا لے، لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو ڈھانپ لے، لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم پہ پردہ ڈال دے، لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کی گندی چیزوں کو چھپا لیا کرے۔ وہ ہوتا ہے، پھر بھی قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اس کو مان لینے میں ہماری شان ہے، اس لیے ہم سب کہے جاتے سنی مسلمان ہے۔ جو رب کی بات نہ مانے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، ذرا قرآن کا انداز بیان دیکھو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تمہارے لیے لباس ہے، تم بھی کم نہیں ہو، تم بھی اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ یہ مرد بھی اپنی بیویوں کے لیے لباس، عورتوں کا تو ایک ایک لباس جو ہے 14 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ ساڑی کو دیکھ لیجیے نا، 14 ہاتھ کی ساڑی ہے، آج تک کہ آپ لوگوں نے 14 ہاتھ کا مرد نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ اللہ کی کائنات معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا اے مردو تم اپنی بیویوں کے دل کے لیے سکون ہو، تمہاری بیویاں تمہارے دلوں کے لیے سکون ہے، تم اپنی بیویوں کے دلوں کے لیے آرام ہو، تمہاری بیویاں تمہارے دلوں کے لیے آرام ہے، تم اپنی بیویوں کے دلوں کے لیے چین ہو، تمہاری بیویاں تمہارے دلوں کے لیے چین ہے، تم اپنی بیویوں کے دلوں کے لیے راحت ہو، تمہاری بیویاں تمہارے دلوں کے لیے راحت ہے۔ لیکن قرآن پاک نے اس مقام پر مردوں کو عورت کے دل کے لیے راحت، مردوں کو عورتوں کے دل کے لیے سکون، مردوں کو عورتوں کے دل کے لیے آرام، مردوں کو عورتوں کے دل کے لیے چین نہ فرمایا، بلکہ قرآن فرما رہا ہے اے لوگو تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس اللہ نے شوہروں کو بیویوں کے لیے کیوں قرار دیا اور بیویوں کو شوہروں کے لیے کیوں قرار دیا؟ اب ذرا یہ بھی سن لیجئے، میں نے پہلے کیا کہا؟ لباس کا کام ہوتا ہے چھپا لینا، لباس کا کام ہوتا ہے پردہ کر لینا، لباس کا کام ہوتا ہے ڈھانپ لینا، لباس کا کام ہوتا ہے گندی چیزوں کو چھپا لینا، لباس کا کام ہوتا ہے عیب والی چیزوں پہ پردہ ڈال لیا کرنا۔ اب لباس کا ایک معنی ہوتا ہے گندی چیزوں کا چھپانا، لباس کا کام ہوتا ہے عیب والی چیزوں پہ پردہ ڈالنا، لباس کا کام ہوتا ہے غلیظ چیزوں کو چھپا لینا۔ اب مجھے کہنے دیا جائے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس مقام پر مردوں سے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور اے عورتوں تم اپنے شوہروں کے لیے لباس ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں کے لیے لباس قرار دیا اور بیویوں کو شوہروں کے لیے لباس قرار دیا تاکہ پوری دنیا والوں کو معلوم ہو جائے لباس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، لباس کا معنی ہوتا ہے پردہ کر لینا، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک کی روشنی میں اچھا شوہر وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے بیوی کی کمی کو چھپا لیا کرتا ہے، اور اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی کمی کو چھپائے۔ بیوی وہ ہوتی ہے یا رسول اللہ پائندہ بات حضرت علامہ مفتی اشرف برکاتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے عیب کو چھپا لے، اور اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے عیب کو چھپا لے۔ پتہ کیا چلا؟ بیوی کے اندر کوئی کمی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کمی پہ پردہ ڈالے، اور شوہر کے اندر کوئی کمی ہے تو بیوی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کمی پہ پردہ ڈالے۔ لیکن ہمارا ماحول بگڑ گیا ہوا ہے، بیوی کے اندر تھوڑی سی کمی رہتی ہے تو ایسے نادان شوہر ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں میں جا کر بیان کر دیا کرتے ہیں ارے بیویاں کی کمی بیان نہیں کی جاتی ہے، بیویاں تو پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے، بیویاں تو سکون حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، بیویاں تو آرام و چین حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بیوی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیوی کو جنت میں پیدا فرمایا، حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کو، حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کرنے کا حکم بھی جنت میں دیا ہے۔
شادی بھی جنتی رشتہ. اب 5 سے 7 منٹ میں اس فلسفہ کو میں سمجھا دے رہا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام کے لیے آپ کو کھڑا کر دے رہا ہوں. شادی کی محفل ہے، عزیزہ محمد ظاہر حسین کی شادی ہے، جس کے موقع پر آج کی اس محفل کا پروگرام ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج کی یہ نورانی رات ہے جس میں ہو رہی رحمت کی برسات ہے، اس میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہے، پڑھی جا رہی مصطفیٰ کی نعت ہے، بیان کی جا رہی ہے وہ دین اسلام کی بات ہے. اور ادھیان پور کی سرزمین سے جو بکری کی سرزمین پر جانے والی ہے وہ عزیزم محمد ظاہر حسین کی بارات ہے. محمد ظاہر حسین کی بارات ہے. جملے تو اتنے زیادہ ہے کہ خالی جملہ ملا کر کے میں تقریر کر دوں تو پوری رات ختم ہو جائے گی آپ لوگوں کی دعاؤں سے، لیکن اللہ کا فضل ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تقریر نہیں ختم ہوگی، لیکن لیمٹ وقت میں سارا کام کرنا ہے. یہ جنتی رشتے کا نام ہے شادی، برکت والے رشتے کا نام ہے شادی، عظمت والے رشتے کا نام ہے شادی. اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ حوا کو جنت میں پیدا فرمایا. حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق جنت میں فرمائی. حضرت حوا کو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا. اس وقت آدم علیہ السلام کے سوا دنیا میں ظاہری طور پہ کوئی نبی نہ تھا، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، نہ حضرت یعقوب، نہ حضرت اسماعیل، نہ حضرت یوسف، نہ حضرت سلیمان. گویا کہ دنیا میں کوئی نبی موجود نہ تھے، دوسرا کوئی انسان بھی موجود نہ تھا. حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم نے دیکھا تو حضرت حوا کو جنت میں ہاتھ لگانا چاہا. فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق ہاتھ لگانا چاہا. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی محمد آدم ابھی حوا کو ہاتھ مت لگائیے، ابھی حوا کے بدن میں ٹچ مت کیجئے، ابھی حوا کو مت چھوئیے. حضرت آدم نے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا کیوں؟ تو نے تو اسے میرے دل کو سکون پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے، میں اس کو کیوں نہیں چھوؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آدم حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے جنت ہی میں اس کے ساتھ شادی کر لے، جنتی میں اس کے ساتھ نکاح کر لے. اے مسلمانوں پتہ کیا چلا؟ دنیا میں تو رشتے بہت زیادہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ، لیکن وہ رشتہ جنتی نہیں ہے. ماں بیٹی کا رشتہ، وہ رشتہ جنتی نہیں ہے. استاد و شاگرد کا رشتہ، وہ رشتہ جنتی نہیں ہے. بھائی کا رشتہ، وہ رشتہ جنتی نہیں ہے. دوست و ساتھی کا رشتہ، وہ رشتہ جنتی نہیں ہے. ماموں بھانجے کا رشتہ، وہ رشتہ جنتی نہیں ہے. چچا بھتیجے کا رشتہ، وہ رشتہ جنتی نہیں ہے. پیر و مرید کا رشتہ تو اتنا ٹھوس، مضبوط اور گہرا رہتا ہے کہ پیچھے مت کیجیے. بلا شبہ پیر صاحب سے گہرا رشتہ رکھنا بھی چاہیے، بشرطے کہ وہ پیر کامل ہوتا، باشرہ ہوتا. ایسا پیر نہ ہو کہ پکا لو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں، اور جو آگے کھا لے ساری کھیر اسی کو پیر کہتے ہیں. کھانے والا پیر نہ ہو، دین کی بات بتانے والا پیر ہو، شریعت کی بات بتانے والا پیر ہو، قرآن کی بات بتانے والا پیر ہو، حدیث کی بات بتانے والا پیر ہو. اے مسلمانوں میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. باپ بیٹے کا رشتہ ہے لیکن وہ جنتی ہے، جنتی نہیں ہے. ماں بیٹی کا رشتہ ہے لیکن وہ جنتی نہیں ہے. دوست و دوست کا رشتہ ہے لیکن وہ جنتی نہیں ہے. بھائی کا رشتہ ہے لیکن وہ جنتی نہیں ہے. ماموں بھانجے کا رشتہ ہے لیکن وہ جنتی نہیں ہے. چچا بھتیجے کا رشتہ ہے لیکن وہ جنتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی رشتے کو جنتی بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا جنت میں، حضرت حوا کو پیدا کیا جنت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضرت حوا کے ساتھ جنت میں نکاح کرنے کا حکم دیا تاکہ پوری دنیا والوں کو پتہ چل جائے دنیا میں سارے رشتے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی رشتہ جنتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا تو شادی کے رشتے کو جنتی کو جنتی بنا دیا ہے. حضرت آدم سے ارشاد فرمایا پہلے حوا کے ساتھ نکاح کر لو، تو جنت ہی میں حضرت آدم نے حضرت حوا کے ساتھ نکاح کیا. اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیا میں سب سے پہلی شادی کہاں ہوئی؟ بولیے جنت میں. سبحان اللہ، شادی جنتی رشتہ، سب سے پہلی شادی جنت میں. شادی ہو گئی نا، تب حضرت آدم نے ہاتھ لگانا چاہا. حضرت آدم نے ایسے ہاتھ لگانا چاہا، پھر آواز آئی آدم ابھی بھی رک جائیے. مولا کیوں؟ یا زوجتی، شی از مائی وائف. یا اللہ کیوں فرما رہا ہے رکنے کو؟ یہ تو میری بیوی ہے، یہ تو میری جیون ساتھی ہے، یہ تو میری شریک حیات ہے. میرا غم اس کا غم ہے، میری تکلیف اس کی تکلیف ہے، میری خوشی اس کی خوشی ہے، میرا سکون اس کا سکون ہے، میرا چین اس کا چین ہے. جو میری خوشی وہ اس کی بھی خوشی، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوتا ہے.
جو عورت کی خوشی ہوتی ہے وہ مرد کی خوشی تو ہوتی ہے، عورت کا غم مرد کا غم تو ہوتا ہے، عورت کی تکلیف مرد کی تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب پلٹ کر دیکھیے تو خالی مرد کی خوشی بیوی کی خوشی ہوتی ہے، مرد کا غم بیوی کا غم نہیں ہوتا ہے۔ مرد اگر غمگین ہے تو بیوی وداؤٹ ہیزیٹیشن، وداؤٹ ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو۔ مرد کو تکلیف ہے تو بیوی کو کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارے بیویوں کے لیے جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے، شوہر کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ شوہر کے قدموں کے نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی خدمت سے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، کوئی اپنی شوہر کو دیکھ کر کوئی بیوی سے پیار سے مسکرا دے، کوئی عورت اپنے شوہر کو دیکھ کر پیار سے مسکرا دے تو اللہ ایسی عورت کے مسکراہٹ کو بھی قبول خالی قبول ہی نہیں کرتا ہے، مسکرانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ نبی فرماتے ہیں کوئی عورت اپنے شوہر کو دیکھ کر پیار سے مسکرا دیتی ہے، اللہ اس کی مسکراہٹ کو قبول کرتا ہے، اور اس مسکرانے والی عورت کو 70 شہیدوں کے ثواب سے مالا مال شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے شوہر کو دیکھ کر پیار سے مسکرا دے تو اتنا زیادہ ثواب ہے، اور کہیں بیوی شوہر کا بدن دبا دے تب کتنا زیادہ ثواب ہے۔ خالی مسکرا دے تب اتنا زیادہ ثواب ہے، بدن دبا دے تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا، پیر دبا دے تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا، سر دبا دے تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا، آپ دھوکے سے کہیں گلا دبا دے تو کتنا بڑا گناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مصطفیٰ کا اللہ نے ارشاد فرمایا آدم ابھی بھی رک جا۔ حضرت آدم نے عرض کیا مولا کیوں؟ شی از مائی وائف، یہ زوجتی، یہ تو میری بیوی ہے، یہ تو میری شریک حیات ہے، یہ تو میری جیون ساتھی ہے، رکنے کو کیوں کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا کے بدن میں ٹچ کرنے سے پہلے جنت میں شادی کیا ہے تو جنت ہی میں اس کا دین مہر ادا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا کہ شادی بھی جنتی چیز ہے اور دین مہر بھی جنتی چیز ہے۔ سب سے پہلے دین مہر بھی جنت ہی میں متعین ہوا تھا۔ شادی بھی جنتی چیز ہے، دین مہر بھی جنتی چیز ہے۔ لین دین والا کون چیز ہے بھائی؟ یہ کون چیز ہے؟ کہاں متعین ہوا تھا سب سے پہلے؟ تو دین مہر متعین ہوا جنت میں، شادی متعین ہوا جنت میں، اور لین دین متعین ہوا شیطان کے گھر میں۔ شیطانی کم نہیں حضرت، سب سے پہلے شیطان کے گھر میں لین دین متعین ہوا۔ اللہ نے فرمایا آدم جنت میں ہوا سے شادی کیا ہے تو جنت ہی میں اپنی طرف سے اس کا دین مہر۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ بھی نقدی مہر کو قبول فرماتا ہے، نقدی مہر کو پسند فرماتا ہے، نقدی مہر کو فوراً اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اتنا زمانے کی عادت خراب ہو گئی ہے، ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، کیش جس دن کپڑا خرید آئے گا اسی دن گنوانا چاہیے، کیش اسی دن ہونا چاہیے۔ کہاں ہے؟ تو یہی رواج ہے، یہی کون کتاب میں لکھا ہوا یہی رواج ہے۔ سب سے پہلے تو کیش کا ماحول نہیں ہے، اگر ہے بھی تو یہی رواج ہے کہ جس دن کپڑا خرید آئے گا اسی دن کیش گنوائے گا۔ نہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑے کے دکان سے بھی 9 تو 11 ہو جاتا ہے، وہاں سے رشتہ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، نقدی مہر کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ لینے کے لیے تو آدمی خود جم کے لیتا ہے، تھم کے لیتا ہے، ہم کے لیتا ہے، پورے دم سے لیتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پہلی رات میں لڑکا بھکاری ہو کر اپنی بیوی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا ہے کھڑے ہو، بستر پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ تو لڑکا کہتا ہے ہم خالی لینے میں آگے رہتے، دینے میں بہت پیچھے ہے۔ اسٹینڈرڈ فقیر ہے، اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل فقیر ہے، جو لے لیے تو اسی میں سے کچھ دے دو نا، وہ تو سب ختم ہو گیا۔ سماج کو گوشت بھات کھلا دیے، مولوی صاحب سب کو نذرانے دے دیے، 10-12 کو گاڑی کرایہ کر کے چلے گئے سسرال میں۔ اب ایک کو ڈبوا تھوڑی بچ گیا، 1 لاکھ تو اوپر سے قرضے لینا پڑ گیا، 1 لاکھ اوپر سے قرضے لینا پڑ گیا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، تندرستی، 1 لاکھ کے بدلے 4 لاکھ روپے قرض لیتے، لیکن بیٹی والے کا دل نہ دکھاتے۔ اگر بیٹی والے کا دل نہ دکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو جنت کا تحفہ عطا فرمائے۔ نبی کے پیارے دیوانوں، اللہ نے فرمایا آدم جنت میں دین مہر ادا کرو۔
آدم فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے تشریف میں ہوگا. اللہ یہ جنت دارالعمل نہیں دار الجزا ہے. نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ دولت ہے، نہ اشرفی ہے، نہ سوئر ہے. ہم دین مہر کہاں سے ادا کریں؟ کہاں سے ادا کرے جنت میں؟ قربان جاؤ مسلمانوں، پیارے نبی کے پیارے دیوانوں. اب دیکھو دین مہر سب سے پہلے دنیا میں کس چیز کے لیے ادا کیا گیا؟ دولت کے ذریعے؟ میں کہوں گا نہیں. سونے چاندی کے ذریعے؟ میں کہوں گا نہیں. روپیہ پیسہ کے ذریعے؟ میں کہوں گا نہیں. زمین و جائیداد کے ذریعے؟ میں کہوں گا نہیں. بلکہ دین مہر سب سے پہلے ادا کیا جاتا ہے مصطفیٰ پر درود پاک کے ذریعے، آقا پر صلاۃ و سلام کے ذریعے. اس لیے سنی مسلمان سینہ ٹھوک کر پڑھتا رہتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ارے بدھ شکن مکے میں آئے، منہ کے بلبل گر پڑے، جھوم کر گئی تا کعبہ الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام. سنی کے نصیب میں ہے صلاۃ و سلام کرنا.